رمضان 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 رمضان۔ ہمارے ساتھ جو جناب قاری بنی امین صاحب، وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو مسرور۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، سید ابرار کے قافلہ ہوگا قافلہ ہوگا رواں، قافلہ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، لپٹ کر درو دیوار 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 کے اور قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی ثناخوانی کی، اللہ پاک ان کے سوز و غدا میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے ناظرین و سامعین، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے نا میں ان سے اعتکاف کے حوالے سے کوئی اور جو ہے نا ہمیں بتایا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا زیادہ متوجہ ہو۔ تو قبلہ حضرت صاحب، میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جو بندہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت ہو، یہ نہ ہو کہ یار کہ میں اعتکاف 10 دن بیٹھوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ اعتکاف بیٹھا 10 دن اللہ کے گھر میں رہ کے آیا، یعنی لوگ بلے بلے کہیں، لوگ تعریف کریں، یہ چیز نہ ہو۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ رب کریم کا مہمان بنتا ہے، اللہ کریم کے گھر پہ جا کر ایک دن بیٹھتا ہے، 10 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن بیٹھے یا ایک رات بیٹھے، اللہ تعالیٰ اسے عام مہینوں کی راتوں کے 1000 رات کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 1000 رات، 1000۔ او یار، بندہ تو 2-3 نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مفت میں 1000 رات کو اسے ثواب مل رہا ہے۔ کیا کرنا ہے اس آخری
عشرے میں اس نے صرف ایک دن اعتکاف کرنا ہے، ایک رات اعتکاف کرنا ہے۔ اچھا اس کی آگے جو لفظ ہیں وہ بھی سنیں، 1000 راتوں کا ثواب بھی مل گیا۔ اب فرمایا کہ اسے دوزخ سے اتنا بری کر دیا جائے گا، 500 سال برس کی مسافت اتنی لگتی ہے، اتنا اسے دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ کتنے دیر بیٹھنا ہے؟ ایک دن بیٹھنا ہے، ایک رات بیٹھنا ہے اعتکاف۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس۔ اچھا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رب کریم کو جتنا ہو سکا اس نے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب جو بندہ اعتکاف میں آ کر بیٹھتا ہے نا، اللہ کریم اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ رب کریم اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یار یہ کم شان ہے اعتکاف کی کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے رب کا مہمان بنے۔ اچھا چلیں ایک مثال دیتا ہوں، ہماری مثال، ہم بھی کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں، ہمارے پاس بھی مہمان آتے ہیں، ہم کبھی ان کو خالی نہیں جانے دیتے، انہیں طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی دیتے ہیں، کھانا پینا ہر چیز کو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہو، اس کے پاس جا کر بندہ مہمان بن جائے تو کیا خیال ہے کہ وہ خالی واپس آنے دے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ خالص نیت ہو، اس کا ارادہ ہو کہ یار میں رب سے کچھ حاصل کروں گا، میں رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے آؤں گا۔ اگر وہ پہلے ہی کمزور ہو کہ میں نے دکھاوے کے لیے بیٹھنا ہے، یا میں نے موبائل جا کر استعمال کرنا ہے، میں نے وہاں ٹائم پاس کرنا ہے، یا میں نے وہاں فضول گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ یہ عمل کرے ہی نہ وہ، اگر اللہ کی رضا اس میں ایڈ نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ کتاب رحمت کی تلاوت کریں۔ رب کریم کی یہ جو کتاب ہے نا، کتاب نور، کتاب ہدایت، اس کی مسلسل آپ تلاوت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کریں۔ اچھا یہاں پہ رسول کریم علیہ السلام کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اعتکاف بیٹھتے تھے نا، تو رسول کریم علیہ السلام قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ یار ذرا خیال کریں، تصور ملائیں کہ جس محبوب پر وہ قرآن نازل ہوتا ہو، جب وہی محبوب اس قرآن کو پڑھتا ہو تو کیا تاثیر ہوگی، کیا خوبصورتی ہوگی۔ اچھا رسول کریم نے جب آخری اعتکاف فرمایا نا، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جبریل کو قرآن سنایا، پھر جبریل سے قرآن سنا، پھر جبریل کو قرآن سنایا، پھر جبریل سے قرآن سنا۔ یعنی کریم نے 2 دفعہ قرآن کریم سنایا اور 2 دفعہ سنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے میں ہم کتاب رحمت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے شعر بولا ہے کہ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں رمضان المبارک دیتا ہے۔ رمضان رمضان رمضان